نمونیا اصل میں لنگس کے انفیکشن کو کہا جاتا ہے، جس میں پھیپھڑوں کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے، جو اس کی تھیلیاں ہیں وہ پانی سے اور پس سے بھر جاتی ہیں، اور یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پھیپھڑے کے کسی خاص حصے میں ہونے والا نمونیا جو لوب ہوتے ہیں ان میں ہو جائے، جسے لوبار نمونیا کہتے ہیں، اور کچھ نمونیا ایسے ہیں جو کہ تھوڑی تھوڑی جگہ کے اندر پائے جاتے ہیں اور جنہیں ہم برونکو نمونیا کہتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کی نمونیا مریضوں کے اندر پائے جاتے ہیں اور سردیوں کے موسم میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ایک علامت بتاؤں جو کہ یہ مریض کو سوچنے پہ مجبور کر دے کہیں اسے نمونیا تو نہیں ہے، تو کھانسی اور سانس کی خرابی یہ واحد علامت ہے جو کہ نمونیا کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ اس کے علاوہ لوگوں کے اندر سینے کے اندر درد ہونا، بلغم کا آنا، بخار کا ہونا، بلغم کے ساتھ خون کا آنا، سینے کے کسی حصے میں درد کا ہو جانا، سانس لینے میں فیلنگ آنا کہ کوئی چیز مشکل سے سانس آ رہا ہے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن کھانسی اور سانس کی خرابی جہاں یہ دو کمبینیشن ملیں تو وہاں پر نمونیا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایکسٹریم آف ایج، بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہے، بزرگ جن کی عمر 60، 65 یا 70 سال سے زیادہ ہے، ان لوگوں کے اندر نمونیا ہونے کے چانسز اور رسک بہت زیادہ ہے۔ ان کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی بیماری اور بھی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ان لوگوں میں انفیکشن زیادہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ نمونیا کا علاج مختلف طریقے سے کیا جا سکتا ہے، چونکہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کس قسم کا انفیکشن آپ کو ہوا ہے، کس قسم کے بیکٹیریا یا وائرس یا فنگس نے انفیکشن کیا ہے، اسی کا علاج کریں تو یہ قابل علاج ہے۔ زیادہ تر ارلی ٹریٹمنٹ از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ۔ آپ کو لگتا ہے کہ سانس کی خرابی ہوئی ہے، بخار ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے تو فوراً ایکس رے کروائیں، ڈاکٹر سے ملیں، وہ آپ کو ڈائگنوز کرے۔ ڈائگنوز کرنے کے بعد جتنی جلدی وہ دوائی شروع کروا دے گا اتنے زیادہ چانس ہے کہ آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر وائرس کی وجہ سے ہے، وائرل نمونیا مختلف آتے ہیں جس میں کووڈ بھی ایک تھا، انفلوئنزا بھی تھا، سوائن فلو بھی تھا، اس کے اندر ریسپیریٹری سنسیشل وائرس بھی ہے، تو اینٹی وائرل دوائیاں دینے سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسٹیرائڈ بھی ان میں دینے پڑتے ہیں، اور اگر بیکٹیریا کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے مختلف اینٹی بائیوٹک ہیں، وہ دینے سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو نمونیا بیسیکلی تو ایسی بیماری ہے کہ اگر ہم اس کو جلدی پکڑ لیتے ہیں تو پھر اس کا علاج بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے۔ ویکسین وہ لوگ جو ولنریبل گروپ میں شامل ہیں، جن میں زیادہ چانس ہے نمونیا ہونے کا، ان کا مدافعتی نظام کمزور ہے، جیسے بزرگ ہو گئے، زیادہ عمر کے، جن کی 60 سال سے زیادہ عمر ہے، جن کو ڈائبٹیز ہے، جن کو خدا نخواستہ کینسر ہے یا کینسر کی دوائیوں کے اوپر ہیں، یا جوڑوں کی کچھ بیماری ہیں، ان کی بیماریاں ہیں یا ان کی دوائیوں کے اوپر ہیں، یا ان کو بلڈ کے کچھ مسائل ہیں، ان کی دوائیوں کے اوپر ہیں۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں جن کے اندر انفیکشن اور نمونیا کا رسک زیادہ ہے۔ اور یا سانس کی بیماریاں ہیں، لوگوں کو سی او پی ڈی ہے، استھما ہے، انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز ہے، یہ سارے وہ مریض ہیں، کارڈک فیلئر ہے، مریض ہیں کہ جب ان کو نمونیا ہوگا تو ان کی حالت دوسرے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ تو یہ وہ سارا ولنریبل گروپ ہے جس کو ویکسینیشن ہونی چاہیے، اور ویکسینیشن ہونے سے نمونیا ہونے کا رسک 60% یا 70% کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہم 100% بچ جاتے ہیں، لیکن 60 اور 70%، تو جہاں ایک بیماری 100 لوگوں میں ہونی تھی اگر وہ 30 لوگوں میں ہو رہی ہے، 70 لوگوں میں نہیں ہو رہی، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو ان سارے ولنریبل گروپ کو لازمی طور پر ویکسینیشن لگوانی چاہیے۔ ایک تو پہلا پریونشن تو آپ نے پہلی سوال میں پوچھ لی کہ ویکسینیشن کی کیا امپورٹنس ہے۔ پہلی پریونشن تو یہ ہے کہ ویکسینیشن ہو، ولنریبل گروپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں۔ نمبر 1، وہ لوگ جن کو کھانسی ہو رہی ہے یا جن کے ناک بہہ رہی ہے یا جن کو فلو ہوا ہے یا جن کے بلغم آ رہا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بلغم سے دوسرے لوگوں کو بچائیں۔ آپ نے کف ایٹیکیٹس کا خیال کرنا ہے۔ کھانسی کرنی ہے تو منہ کے ساتھ یا رومال رکھیں یا ٹیشو رکھیں یا اپنے کف کے اندر کریں یا کمرے سے باہر جا کے کھانسی کریں۔ تو کف ایٹیکیٹس خاص طور پر خیال رکھیں۔ ماسک کا استعمال بھی کریں، اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو آپ اس کو منع کر دیں کہ یار میرے سامنے کھانسی مت کرو، آپ اپنی بیماری ہم سب کو پھیلا رہے ہو۔ ایک آفس میں بیٹھے ہوئے 4 یا 5 کولیگ میں اگر کوئی کھانسی کر کے بلغم پھیلا رہا ہے تو وہ دوسرے لوگ اس کو منع کر دیں کہ آپ اپنی بیماری دوسروں میں نہ پھیلائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو ویکسینیشن ہوگی اور دوسرا کف ایٹیکیٹس کا خیال ہو گیا، یہ 2 چیزیں۔ تیسرا یہ کہ آپ اپنے آپ کو ایکسٹریم ویدر سے بچائیں۔ ٹھنڈ چل رہی ہے تو ٹھنڈ میں آپ جو بائک پہ استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ ونڈ شیلڈ استعمال کریں، ونڈ بلاسٹرز، چھوٹی چھوٹی جیکٹس آتی ہیں وہ استعمال کریں۔
سر پہ ٹوپی کا استعمال کریں تاکہ یہ بیماری ان کو نہ ہو.